برادران اسلام، کچھ عرصہ پہلے نماز نفل کے فضائل، نماز نفل کے بعض مسائل، نماز نفل کی اقسام، نماز چاشت، نماز تہجد کا مفہوم، اس کے فضائل وغیرہ پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس وقت بھی اور اب بھی کچھ دوست احباب یہ چاہ رہے تھے کہ نماز وتر جو ہے، لوگوں کو نماز وتر پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، اور نماز وتر کے مسائل کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، تو اس موضوع کو بیان کریں۔ چنانچہ آج نماز وتر جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا وقت کیا ہے، اور نماز وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز وتر کی اہمیت سب سے پہلے بیان کی جائے گی۔ نماز وتر کو وتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ طاق ہوتی ہے، طاق 1 3 5 7 9، اور یہ قیام اللیل کا حصہ ہے، تہجد کا حصہ ہے، اور تہجد کے آخر میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے قیام اللیل کو بھی وتر کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم۔ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ وتر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے وتر ادا کرنا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ، ابو داود، ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں حاصل کرنے میں ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ نیکیاں حاصل کرنے میں ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ وَهِيَ الْوِتْرُ، وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ نماز وتر۔ اس دور کے اندر سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ایک نماز ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی ابن ماجہ میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ وتر فرض نماز کی طرح تو فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور وتر سفر میں بھی پڑھے جاتے ہیں، حضر میں بھی پڑھے جاتے ہیں، ہر حال میں وتر کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سفر میں نا جو ظہر کی نماز ہے، جو عصر کی نماز ہے، جو عشاء کی نماز ہے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں مقرر کی ہیں، لیکن عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھا ہے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے، اور اسی طرف کو جدھر سواری کا رخ ہوتا رکوع اور سجود اشارے سے کرتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اور وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، بخاری مسلم کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے، نفل پڑھ لیتے تھے، سنتیں پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے۔ نماز وتر کی اہمیت کے بعد نماز وتر کی فضیلت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وطر ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور نماز وطر کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کی پسندیدہ نماز میں شمار ہوتا ہے نماز وطر کا۔ اب آتے ہیں نماز وطر کا وقت کیا ہے۔ وطر قیام اللیل کا حصہ ہے، تہجد کا حصہ ہے، نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ تہجد کا حصہ ہے، قیام اللیل کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، اللہ نے تمہارے لیے نماز وطر کا وقت نماز عشاء سے طلوع فجر تک مقرر کیا ہے، یعنی وطر عشاء کے بعد سے فجر تک کسی وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یہ آسانی ہے تہجد کا حصہ۔ جس نے تہجد نہیں پڑھنی تو وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں بھی پڑھے ہیں، تو اس لیے لوگ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عشاء سے لے کر طلوع فجر تک وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں، رات کے ہر حصے میں۔ بالآخر آپ کی نماز وطر وقت سحر تک پہنچ گئی، سحری تک، یعنی رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ جائز ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تہجد نہیں بھی پڑھنی تو وطر ضرور پڑھنے چاہیے، ہے یہ نماز تہجد کا حصہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور میں بستر پر آپ کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی، آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے، میں سو رہی ہوتی، جب آپ وطر کا ارادہ کرتے تو مجھے بھی جگا دیتے تو میں بھی وطر پڑھتی، بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو اگر تہجد نہیں بھی پڑھنی وطر ضرور پڑھیں، اور افضل وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کی امید نہ ہو وہ پہلے حصے میں وطر پڑھ کر سو جائے، اور جسے لالچ ہو کہ وہ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں قیام کرے تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے، مسلم کی حدیث۔ یعنی رات کے کسی حصے میں بھی آپ وطر پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت تہجد کا وقت ہے، آخر میں وطر کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کو وطر سب سے آخر میں پڑھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، وطر نماز تہجد کے آخر پر پڑھو، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وطر رہ جائیں تو نماز فجر سے پہلے وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا اذان کے بعد وطر پڑھنا جائز ہے؟ فجر کی اذان کے بعد وطر پڑھنا جائز ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، تو انہوں نے فرمایا ہاں، یعنی اگر آپ نہیں اٹھ سکے، آنکھ نہیں کھلی آپ کے وطر رہتے ہیں، اذان ہو چکی ہے لیکن نماز میں ابھی وقت ہے، تو آپ پہلے وطر پڑھ لیں پھر سنتیں پڑھ لیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا بیان ہے، ان کا قول ہے۔ تو نماز فجر کے بعد بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں اٹھ سکے۔
وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ کوئی شخص رات کو وطر پڑھ کر سو گیا، پھر اسے صبح تہجد کے وقت جاگ آ گئی تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 746 746، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعات وطر سمیت پڑھتے تھے، وطر سمیت 9 رکعات، پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعات بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ تو نماز وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے، جبکہ ہمارے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، ہم نے بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، بیٹھ کر پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، ان کے لیے یہ مخصوص تھا، وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا۔ ہم اگر پڑھیں گے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندہ صحیح ہے، تندرست ہے، معذور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کی نماز کا آدھا ثواب رہ جاتا ہے، آدھا ثواب اس کو ملے گا، تو پورا ثواب لینے کے لیے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اچھا، وطر کے بعد یہ بھی سن لیں، وطر کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے رات کو عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیے، اس کی صبح آنکھ کھل گئی، اس نے ٹائم دیکھا، اس نے دیکھا کہ فجر کی اذان میں ابھی ٹائم ہے، تو وہ اٹھ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے اور نفل پڑھ سکتا ہے، وطر نہ پڑھے نفل پڑھ سکتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت قیس بن طلق بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے ہاں آئے اور ہمارے ہی ہاں شام کی، افطار کیا، پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور وطر بھی پڑھائے، پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، ادھر پڑھ کے گئے، وطر پڑھ کے گئے اور وہاں جا کر اپنی مسجد میں بھی نماز پڑھائی۔ جب وطر کا وقت آیا نا، تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، یعنی دوبارہ وطر نہیں ہے۔ وطر اگر رات کو پڑھ لیے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو وطر پڑھ لیے، صبح اٹھتے ہیں تو 1 رکعت پڑھ کے اس کو جفت کرتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب آپ نے رات کو وطر پڑھ لیے، آپ اٹھ گئے ہیں تو نوافل پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وطر کی رکعات کتنی ہیں؟ 1 وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے جو میں نے الحمدللہ جو بات بھی یہاں کی جاتی ہے اس کے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایک دلیل دینا ممکن نہیں ہوتا، تو 1 رکعت بھی، 3 رکعت بھی، 5 رکعت بھی، 7 رکعت بھی، 9 رکعت بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت پڑھے، تشہد بیٹھ جائے اور سلام پھیرے، یہ 1 وقت جیسے 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ 1 رکعت وطر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خاشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ،
توتر لہو ما قد صلی، بخاری کی حدیث اور حدیث کا نمبر 990۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، تہجد کی 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، صلی رکعتم واحدتن، واحد کا لفظ تو اکثر کو آتا ہے، ایک کو کہتے ہیں، تو 1 رکعت پڑھ لے، تؤتر لہ ما قد صلی، وہ 1 رکعت اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ تو 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ دین میں بڑی آسانیاں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، لوگوں نے نا اس کو مشکل بنا دی ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 1 وتر اگر پڑھنا ہے تو پھر تہجد کے وقت پڑھیں، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ سیدنا ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد صرف 1 رکعت وتر پڑھا، وہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام بھی موجود تھا، اس نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا انہیں یہ واقعہ بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 ہی وتر پڑھا ہے، تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، وہ صحابی رسول ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فقیہ ہیں، انہوں نے غلط نہیں کی، 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے ساتھ۔ عشاء کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 رکعت پڑھی، بخاری کی حدیث ہے۔ 3 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤتروا بثلاث ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مستدرک حاکم اور ابن حبان میں روایت موجود ہے 3 رکعات وتر اس طرح نہ پڑھو کہ نماز مغرب کی مشابہت ہو۔ ابن حبان صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم ابن حبان میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا 3 رکعات وتر اس طرح نہ پڑھو کہ نماز مغرب کی مشابہت ہو۔ مغرب کی مشابہت سے 2 طریقوں سے بچا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ 3 رکعات اکٹھی پڑھی جائیں اور 1 تشہد کے ساتھ۔ مغرب میں 2 تشہد ہوتے ہیں نا، دوسری رکعت میں تشہد، پھر تیسری رکعت میں تشہد، اور اگر آپ وتر میں بھی یہ کریں گے تو مغرب کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو مشابہت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دلیل بھی دوں گا کہ ہم 3 رکعت پڑھیں، تشہد آخری رکعت میں کریں، دوسری میں نہیں، تو آپ مشابہت سے بچ جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعات وتر ادا کیے اور بیچ میں کوئی تشہد نہیں کیا۔ مسلم کی حدیث 737 737 نمبر حدیث۔ آپ نے کتنے وتر ادا کیے؟ 5، اور تشہد کتنے کیے؟ 1۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھیں اور تشہد میں بیٹھ جائیں اور سلام پھیر دیں، اس سے بھی آپ مشابہت سے بچ جائیں گے، اور پھر 1 وتر اٹھ کر پڑھ لیں۔ اور اس کی بھی دلیل بخاری مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت پڑھو، جب ختم کرنے لگو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، 1 پڑھ لو۔ الحمدللہ ایک چیز جو بیان کروں گا اس کی دلیل دوں گا، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا، قرآن اور حدیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں۔ اب وتروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ابن ماجہ، ابو داود اور نسائی میں روایت موجود۔
تو سنت طریقے پر عمل کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سورہ اعلیٰ نہیں آتی تو آپ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے، اور سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا الگ سے اجر و ثواب ہوگا۔ سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ اچھا، یہ وطر کی دعا ہے، یہ کب کرنی چاہیے؟ وطر کی دعا ایک ہے رکوع سے پہلے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر میں قنوت رکوع سے پہلے کیا کرتے، تو رکوع سے پہلے بھی آپ وطر کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع کے بعد بھی جائز ہے، اس کی بھی دلیل ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی جنہوں نے رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھی، ان کی ہی روایت ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو رمضان میں قیام اللیل کروایا، انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کر، تو تکبیر کے بعد سجدے میں جاتے ہیں نا، رکوع نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے رکوع کے بعد بھی پڑھی، تو رکوع سے پہلے بھی پڑھنا ٹھیک ہے، رکوع کے بعد پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، قنوت وطر میں دعا بھی کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر بھی آپ وطر کی دعا پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وطر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، ثم یرفع یدیہ ویقنت قبل الرکعۃ، پھر ہاتھ اٹھا کر رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں اونچی آواز میں دعائے قنوت پڑھتے اور مقتدی آمین کہتے تھے، تو مقتدی آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت اونچی آواز میں بھی جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ نا قنوت وطر سے پہلے تکبیر کہتے ہیں اور رفع دین کرتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ بعض آثار ملتے ہیں، آثار، لیکن وہ مستند نہیں ہیں، کوئی سند نہیں ہے ان کی۔ حدیث میں یہی طریقہ ہے، یہ تکبیر کہہ کر رفع الیدین کرنا، ویسے رفع الیدین کرتے نہیں ہیں، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں کرتے۔ ثابت جہاں ہے، نماز سے یہ جب نماز شروع کریں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں، تو یہ ثابت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، 600 کے قریب حدیثیں، ایک دو نہیں، یہ نہیں کرنا، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور رفع الیدین کرنا رکوع کے اندر، یہ جو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اب وطر کی جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم انا نستعینک، یہ دعا وطر کی دعا نہیں ہے، یہ قنوت نازلہ ہے، یہ دعا ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں نہیں پڑھتے تھے۔ وطر میں جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، وعافنی فیمن عافیت، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے۔ 2-3 منٹ آپ کے آج زیادہ لوں گا، بس میں نے کہا اس کو آج مکمل کرتے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور مجھے اس شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بلا شبہ تو ہی فیصلے صادر کرتا ہے، تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا
ان و انہ لا یذل من والیت، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو والی بن جائے، ولا یعز من عادیت، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن بن جائے۔ تبارک ربنا و تعالیت، اے ہمارے رب تو ہی برکت والا ہے اور بلند و بالا ہے۔ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اس دعا کو یاد کریں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی آپ کتاب یا لکھ کر اپنے پاس رکھے اوپر سے بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور انشاءاللہ آپ چند دن پڑھیں گے تو آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے نا وطر میں تو آپ پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ یہ کہتے، اور تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہتے۔ اور آخری بات، اگر رات کو وطر رہ جائیں تو بعد میں بھی پڑھ لینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے، جو شخص وطروں کے لیے بیدار نہ ہو سکا یا وطر پڑھنا بھول گیا، جب اسے یاد آئے تو وہ ضرور پڑھے وطر۔ ابو داود میں حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا رات کا کوئی ورد یا اور کوئی چیز سونے کی وجہ سے رہ جائے، کوئی ورد وہ کرتا تھا وہ رہ گیا، تو وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے ایسے ہی شمار ہوگا جیسے وہ عمل اس نے رات ہی میں کیا۔ تو نماز فجر سے لے کر نماز ظہر کے درمیان بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر رات کو بندہ اس کی نیند نہیں کھل سکی، وہ اٹھ نہیں سکا، تو وہ اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی جاگ نہ آتی نا، آپ بیمار ہوتے، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، تو دن میں 12 رکعات پڑھ لیتے تھے۔ تہجد کی 11 رکعتیں، 8 تہجد کی اور 3 وتر، 11۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے، تہجد نہ پڑھ پاتے، تو اللہ کے نبی جب صبح اٹھتے تو پھر آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب